ایٹم ہونا چاہیے، کوئی چاول ہونے چاہیے، کوئی حلوہ ہونا چاہیے. ویسے بھی ہمیں لوگوں نے بدنام کیا مولوی حلوہ زیادہ کھاتے ہیں، تو حلوہ ہونا چاہیے. نمبردار صاحب سن رہے ہیں باہر، آئندہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. عرض یہ کر رہا ہوں، جنت میں جنتی ہوگا، دل میں خواہش آئے تو اللہ وہ خواہش پوری کرے گا. ایک خان صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں، انہوں نے کہا مولانا صاحب جنت میں نسوار ہوگی؟ اگر ہم نسوار کی خواہش کریں گے تو ہماری یہ خواہش پوری کی جائے گی؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے ہر خواہش پوری کی جائے گی. اگر جنت میں کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے نسوار چاہیے تو نسوار بھی اسے ملے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جنت میں اچھی چیزوں کا خیال ذہن میں آئے گا، بری چیزوں کا خیال ذہن میں نہیں آئے گا. یہ خواہشات جو دنیا میں اچھی نہیں سمجھی جاتی یہ جنت میں پیدا نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نزلا من غفور الرحیم، اے میرے بندے جنت تیرا مکان ہے، رب تیرا میزبان ہے. نزلا مہمانی ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلا مہمانی ہے، من غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے. تو یہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو کھلائیں گے پلائیں گے اس کا لطف ہی اور ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، روزہ تو رکھے گا روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، تیری ساری خواہشیں پوری کی جائیں گی. دنیا میں تو میری مان کے گزار، آخرت میں تیری مانی جائے گی. تو میرے بھائیوں یہ خاص خاص عبادتیں ہیں. روزہ ہے، تراویح ہے. تراویح کے متعلق فرمایا میرے آقا نے جس نے رمضان میں تراویح میں قرآن کریم پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے گا، آئندہ گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ دنیا میں اجر ہے، اور آخرت میں اجر کیا ہوگا؟ قرآن کریم ایسے بندوں کی سفارش کرے گا. قرآن کریم کہے گا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تراویح کے ٹائم اپنا کام پیچھے رکھا، اپنا کاروبار پیچھے رکھا، ملنا جلنا پیچھے رکھا، یہ ہوٹلوں پر نہیں بیٹھے رہے، یہ گپے نہیں مارتے رہے. انہوں نے قرآن کو وقت دی، انہوں نے قرآن کو حیثیت دی. یہ آئے، انہوں نے کھڑے ہو کر قرآن کریم کو سنا. یا اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، اگر میری سفارش نہیں ماننی نا تو پھر مجھے اپنے کلام سے نکال. بڑا زبردست انداز ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سفارش منظور کریں گے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا کرے گا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا ایک عام تعارف ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سحری ہے، افطاری ہے، جس میں تراویح ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، شب قدر ہے، فطرانہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے. اس کے بعد عید ہے. عید ہے نا جی، ہم سب اب عید کا انتظار کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی جنہوں نے روزے نہیں رکھے، عید کرتے ہو، عید بھی آ جائے گی. پہلے 30 روزے رکھو، عقل ٹھکانے آ جائے گی. عید تو ان کی ہے جو روزے رکھے، جو روزے نہ رکھے ان کی کیا عید ہے؟ وہ کس منہ سے جائیں گے عیدگاہ میں؟ ایسے لوگوں پر تو لعنت برسے گی اللہ کی. وہ دن رحمت برسنے کا ہے. لیکن جو لوگ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا پوری عمر روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو عید ہے روزے داروں کی. عید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، مہمانی کا دن ہے. یہی وجہ ہے سال کے 360 دنوں میں سے صرف عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، منع ہے. جو روزہ رکھے گا وہ حرام کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ثواب نہیں دے گا بلکہ گناہ دے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے آج عید کا دن ہے، آج میری طرف سے مہمانی کا دن ہے. رمضان میں میرا حکم تھا کھانا نہیں پینا نہیں، آج عید کا دن ہے، میرا حکم ہے خوب کھاؤ خوب پیو. میرے حکم کو ماننے کا نام عبادت ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، رمضان المبارک کی میں عظمتیں بیان کرتا جاؤں، فضیلتیں بیان کرتا جاؤں، وقت بیت جائے گا.
رمضان کا اصل تعارف کیا ہے؟ ایک تعارف وہ ہے جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جس پر میں نے روشنی ڈالی ہے، اور ایک تعارف وہ ہے رمضان کا جو ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے خود رمضان کا تعارف کروایا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان کو عظمت ملی ہے، فضیلت ملی ہے، شان ملی ہے، قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کتاب ہی بڑی عظیم ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے بھی عظمتیں مل جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی نسبت جس خطے سے ہوئی، وہ حجاز کا خطہ سارے خطوں سے عظیم ہو گیا۔ قرآن کریم کی نسبت جس زمانے سے ہوئی، وہ زمانہ صحابہ کا سارے زمانوں سے عظیم ہو گیا۔ قرآن کی نسبت جس زبان سے ہوئی، وہ عربی زبان ساری زبانوں سے عظیم ہو گئی۔ قرآن کی نسبت جس فرشتے سے ہوئی، وہ فرشتہ جبریل امین سارے فرشتوں سے عظیم ہو گیا۔ قرآن کی نسبت جس نبی سے ہوئی، وہ میرے پیارے نبی سارے نبیوں سے عظیم ہو گئے۔ قرآن کی نسبت جس امت سے ہوئی، وہ امت ساری امتوں سے عظیم ہو گئی۔ قرآن کی نسبت جس مہینے سے ہوئی، وہ مہینہ رمضان کا سارے مہینوں سے عظیم ہو گیا۔ قرآن کی نسبت جس رات سے ہوئی، وہ رات شب قدر ساری راتوں سے عظیم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے جی؟ اور ہم سب الحمدللہ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہے یا کوئی انسان جو قرآن سے محبت نہ رکھے، اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں۔ جو قرآن سے بھاگے، قرآن کے مقابلے میں اپنی باتیں پیش کرے، اپنی کتابیں پیش کرے، وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ قرآن ہی تو ہے جس نے عظمتیں دے دی۔ جب تک صحابہ کرام کا تعلق قرآن کریم سے نہیں قائم ہوا تھا، انہیں جاہل کہا جاتا تھا، بد تہذیب کہا جاتا تھا۔ ان کی سیاسی زندگی بھی اجڑی ہوئی تھی، معاشرتی زندگی بھی اجڑی ہوئی تھی، گھریلو زندگی بھی اجڑی ہوئی تھی۔ گھر میں بچی پیدا ہو جاتی، اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا دیا کرتے، بیت اللہ کا کپڑے اتار کر طواف کیا کرتے تھے۔ 360 بت خانہ خدا میں رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ شراب نوشی عام تھی، جہالت اس حد تک تھی کہ چھوٹی سی بات پر قبیلے کے قبیلے کٹ جایا کرتے تھے، صرف اس بات پر کہ میرے اونٹ سے پہلے تیری اونٹنی نے پانی کیوں پیا۔ ہزاروں انسان قتل کر دیے جاتے تھے، ہر لحاظ سے گرے ہوئے لوگ۔ لیکن جب ان کا تعلق قرآن سے جڑا، انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآنی تعلیمات کو بنایا، قرآن کریم کے حلال کو حلال جانا، قرآن کریم کے حرام کو حرام جانا۔ جب صحابہ کرام نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو رب نے انہیں وہ عظمتیں عطا کی کہ وہ چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ پھر رب نے ان کو وہ عظمتیں دی، ان کا لباس فرشتوں کا لباس بن گیا۔ عرش سے رب انہیں سلام بھیجنے لگا، پھر ان کی یہ عظمت بن گئی کہ رب قرآن میں یہ آیت اتارنے لگا، اولئک هم المفلحون۔ کسی نے کامیاب لوگ دیکھنے ہیں تو وہ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ اولئک هم المتقون۔ کسی نے پرہیزگار لوگ دیکھنے ہیں تو وہ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ اولئک هم الراشدون۔ کسی نے راشد لوگ دیکھنے ہیں تو وہ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ کسی نے سچے مومنوں کی جماعت دیکھنی ہے تو وہ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ اولئک حزب اللہ۔ کسی نے اس دھرتی پر اگر اللہ کی فوج دیکھنی ہے تو وہ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے۔ رضی اللہ، اللہ عرش سے یہ صدا دینے لگا، اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنتیو اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جسے رب کی رضا مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے رب کی رضا نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، روزے دار روزہ رکھتا ہے رب کو راضی
کرنے کے لیے, تہجد گزار تہجد پڑھتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, سخی خیرات کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, مجاہد جہاد کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, مبلغ تبلیغ کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, مقرر تقریر کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, امام امامت کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر عبادات سے مقصود رب کی رضا ہے تو پھر سب کچھ پا لیا, اور اگر عبادت سے مقصود رب کی رضا نہیں ہے, دنیا کا دکھلاوا ہے, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہے, واہ واہ اور شہرت کے جذبے ہیں, تو رب کعبہ کی قسم انسان کا عمل ضائع ہے, انسان کا عمل برباد ہے. حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں, پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی, ہتھ وچ پھڑ کے تلوار تے تو نام رکھ لیا غازی, مکے مدینے ہو آیا تے تو نام رکھ لیا حاجی. او بھولیا کہ تو حاصل کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی. اصل مقصود تو رب کی رضا ہے. صحابہ کے مقدر کے کیا کہنے, میں ان لوگوں کو دعوت ذکر دینا چاہتا ہوں جو آئے روز صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں, صحابہ کرام کی کردار کشی کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں, جن سے رب راضی ہے ان سے کسی کو ناراض ہونے کی اجازت نہیں ہے. تم کون ہو, اپنی حیثیت پہچانو. تم ان کے ایمان کو زیر بحث لا رہے ہو جن کے ایمان پر مہر خود خدا نے لگائی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے میرے نبی, میں نے آپ کے یاروں, وفاداروں, رضاکاروں, حقداروں, تابعداروں, شاگردوں, مقتدیوں, مریدوں, صحابہ کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے. دنیا کے لکھے مٹ سکتے ہیں, میرے رب کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا. وہ کٹ تو گئے, جل تو گئے, انگاروں پر لیٹ تو گئے, وجود کے 12 ٹکڑے تو کروا دیے, لیکن کوئی مائی کا لال صحابہ کے دل سے ایمان کو نہ نکال سکا. یہ کون ہے؟ یہ حبشہ کا بلال ہے. تپتے انگاروں پر لیٹ کر یہ صدا دیتا ہے, احد احد 360. بت مشکل کشا نہیں ہے, مشکل کشا اللہ اللہ ہے. حاجت روا اللہ اللہ ہے. یہ صحابہ کی شان ہے. رب فرماتا ہے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا. کون صحابہ؟ جن کی درسگاہ بیت اللہ, جن کا نصاب کلام اللہ, جن کے استاد محمد الرسول اللہ, امتحان لینے والا خود اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ رضی اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ صحابہ کو جو شان ملی کیا وجہ ہے؟ قرآن ہے. قرآن کی وجہ سے انہیں عظمت ملی. علامہ اقبال, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کاش کہ یہ قوم اقبال کو پڑھے, کاش کہ یہ قوم اقبال کی شاعری سے سبق حاصل کرے. جس تصور کے ساتھ قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے یہ پاکستان بنایا تھا, کاش کہ یہ قوم اس تصور پر کھڑی ہو جائے. قائد اعظم کا تصور کیا تھا؟ علامہ اقبال کا تصور کیا تھا؟ ایک ہی تصور تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تھا مطلب پاکستان. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج فلسطین میں مسلمان کا خون بہ رہا ہے, کشمیر میں مسلمان کا خون بہ رہا ہے, چچنیا میں مسلمان کا خون بہ رہا ہے, عراق میں مسلمان کا خون بہ رہا ہے. ہر طرف مسلمانوں کی بربادی کے چرچے ہیں, مسلمانوں کی بربادی کے ذکر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج ہمارا مسلمان جب دکان کھولتا ہے, تجارت کرنے لگتا ہے, تو وہ قرآن سے رہنمائی نہیں لیتا. کون سی تجارت جائز ہے, کون سی تجارت ناجائز ہے؟ بس دکان بنا لی, اب اس دکان میں جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, ملاوٹ ہے, غلط بیانی ہے, گاہک کے ساتھ فراڈ ہے. رب کعبہ کی قسم, اگر جو شخص حرام کی کمائی کرے گا اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کے روزے قبول, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. دکان بنا لی, دکان کے باہر آیت لکھ دی, واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. آیت لکھی ہوئی ہے باہر, اور اندر کیا ہو رہا ہے؟ اندر پانی ملایا جا رہا ہے. بیٹا
ویلا دھمی دا دودھ وچ پانی پالے اپنی مرضی کا. یہ آج ہمارا ایمان ہے. ایک ایمان وہ تھا جو قرآن سے بنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. رات کو گشت کر رہے ہیں, ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے. ایک بوڑھی اماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے, بیٹا دودھ میں پانی ملا لو, دودھ زیادہ ہو جائے گا, نفع زیادہ ہو جائے گا. آگے سے وہ بچی کہتی ہے, اماں حضرت عمر کی حکومت ہے, حضرت عمر نے سختی سے منع کیا ہے, ملاوٹ شدہ اشیاء نہیں بیچنی. تو وہ آگے سے ماں کہتی ہے, عمر تھوڑا یہاں موجود ہے, عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں, جملہ سنیے, جملہ سنیے, اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کر لیجئے. وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے, اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا. یہ تھا ایمان ان کا. یہ ایمان بنا قرآن سے. حضرت عمر کو اس بچی کے یہ جملے بڑے پسند آئے اور فوراً اس بڑھیا سے اس بچی کا ہاتھ مانگ لیا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہوں. مجھے ایسی عورتوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں خوف خدا ہو. تجارت کرو ویسے جیسے قرآن کہے, سود نہ ہو, رشوت نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, غلط بیانی نہ ہو, ناجائز منافع خوری نہ ہو, ناپ تول میں کمی بیشی نہ ہو. جو تاجر سچا ہوگا, دیانتدار ہوگا, امانت دار ہوگا, گاہکوں کے لیے آسانی کرے گا, میرے نبی نے فرمایا دن قیامت کے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. التجار یحشرون, ایسے تاجروں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, ولیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جو جائز منافع لیتا ہے, گاہک کے ساتھ نرمی کرتا ہے, مال واپس کر لیتا ہے, ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرتا, میرے آقا نے فرمایا ایسا تاجر اپنے مرنے کا انتظار کرے, ادھر اس کی روح نکلے گی, ادھر یہ نبیوں کی جماعت میں اٹھایا جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور دوسرا بھی آپ پہلو دیں, آپ نے فرمایا جو تاجر جھوٹا ہو. یہ کون لوگ ہیں یہ تو ہمارے بازاروں میں بیٹھے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم میں سے ہی ہے نا, ان کا بھی قصور نہیں ہے. کچھ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے, قیمت کو کنٹرول کرنا, بازار چیک اینڈ بیلنس رکھنا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں حکومت بھی غافل ہے, تو لوگوں نے من مرضی کے ریٹ لگائے. کھجور وہی ہے جو رمضان سے پہلے بچ رہی تھی, رمضان میں اس کھجور کو پر لگے. وہی فروٹ ہے جو رمضان سے پہلے بچ رہے تھے, رمضان میں ان فروٹوں کو پر لگے. کیا ہوا بھائی, رمضان میں سونے کا پانی چڑھ گیا ہے اس لیے مہنگے کر دیے. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ ساری جو معاشرے میں بے چینی ہے, تباہی ہے, اس کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے. آج ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں, قرآن کریم کے حلال کو حلال جانیں. میں یہ دعوت اپنے آپ کو دے رہا ہوں. مقصود کیا ہے, میرے اندر یہ چیز آ جائے, میرے واسطے سے آپ کے اندر یہ چیز آ جائے, پوری امت کے اندر یہ چیز آ جائے. جب تک ہم ان باتوں کو ذکر نہیں کریں گے یہ باتیں ہمارے اندر نہیں آئیں. جب ایک بات ہم کریں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے ہو. پہلا درجہ ہے بات کرنا, بات کو سننا. جو بات کرے گا, بات سنے گا, اسے عمل کی توفیق ملے گی. تو میرے بھائیوں, صرف تاجر ہی قرآن کے خلاف نہیں چل رہے. ہمارا مزدور بھی, ہمارا حکمران بھی, ہمارا گھر کا وڈیرا بھی, ہمارے گاؤں کا سربراہ بھی, ہم سب اپنا جائزہ, کوئی مستثنا نہیں ہے. ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کہاں ہم قرآن کریم سے ہٹے ہوئے, کہاں ہم قرآن کریم کے پیچھے ہیں. تو اگر ہم آج بھی چین چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ایک ہی حل ہے, اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سینے سے لگا. رمضان کا اصل تعارف یہ ہے کہ یہ قرآن والا مہینہ ہے. لوگوں, ہمیں بھی قرآن والا بننا ہوگا. وہ عقیدہ بناؤ جس کی تائید قرآن کرے, وہ عمل اپناؤ جس کی تائید قرآن کرے. اگر وہ عقیدہ قرآن کے خلاف, وہ عمل قرآن کے خلاف, کہنے والا کتنا ہی بڑا ملا کیوں نہ ہو, کہنے والا کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو, رب کعبہ کی قسم ہے اس کی بات ماننے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو پابند کیا, اتل ما اوحی الیک, میرے نبی وحی کی تلاوت کیجئے, واتبع ما یوحی الیک, میرے نبی قرآن کی تابعداری کیجئے, وذکر بالقرآن, میرے نبی قرآن سے
بھی آپ نے چلنا ہے قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. نبی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ قرآن سے ہٹ جائے. آج کے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لے آئے, قرآن کے مقابلے میں کوئی اور عقیدہ لے آئے, قرآن کے مقابلے میں اور کوئی عمل لے آئے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی رٹ لگاتے ہیں. لوگوں, پہلا نمبر قرآن کریم کا ہے, اور قرآن کریم پر ہم ایمان لے آئیں, قرآن کریم پر ہم اتحاد کر لیں, اتفاق کر لیں, سارے مسئلے ختم ہو جائیں. اتفاق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ان بھائیوں کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, سوائے الزام کے, جھوٹ کے ان کے پاس کچھ نہیں. اگر وہ سچے ہیں تو ہمارے سامنے آئیں, ہم سے بات کریں, ہم ان کو بتائیں گے عقیدہ کیا ہوتا ہے, ہم ان کو بتائیں گے ایمان کیا ہوتا ہے, ہم ان کو بتائیں گے کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے, کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن عوام کو ورغلانا, دھوکے دینا, غلط بیانیاں کرنا, جھوٹے الزام لگانا, یہ عالموں کو زیب نہیں دیتا, یہ دینداروں کو زیب نہیں دیتا, یہ تبلیغیوں کو زیب نہیں دیتا. ہم تو سب کو دعوت اتحاد دے رہے ہیں. آؤ اتحاد کرو, آؤ اتفاق کرو, نکلو ان جھگڑوں سے, نکلو ان اختلافات سے. نہ میری مانو نہ میرے بڑوں کی مانو, قرآن کی مانو, قرآن کی مانو. آ جاؤ قرآن پر. کوئی بھی اختلاف ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں ہم غلط ہیں تو ہمیں قرآن سے غلط ثابت کریں. لیکن اگر آپ کے پاس خواب ہے, قصے کہانیاں, من گھڑت حدیثیں, جھوٹے خواب ہیں, تو وہ اپنے پاس رکھیں. آپ کو جھوٹی روایتیں مبارک, ہمیں اللہ کا قرآن مبارک. میرے بھائیو دوستو, میرے آقا نے نشاندہی کی تھی. مشکاہ شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا انہا ستکون فتنہ, ان قریب فتنے ظاہر ہوں. لوگ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے. صحابہ تڑپ اٹھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سنو, میرے آقا کا فرمان سنو. آج بھی فتنوں کا دور ہے, فتنوں سے کیسے نکلنا ہے میرے آقا نے بتا دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے. آپ نے فرمایا فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے, کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا. اسی حدیث کے جملے میرے آقا نے فرمایا من قال بہ صدقہ, جس نے قرآن کے مطابق کہا اس نے سچ کہا. میرے آقا نے فرمایا من عمل بہ اجرا, جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اس نے اجر پایا. میرے آقا نے فرمایا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, جس نے قرآن کی طرف بلایا اس نے صراط مستقیم کی طرف بلایا. میرے آقا نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین, اللہ کی مضبوط رسی قرآن ہے. ہوا صراط المستقیم, صراط مستقیم قرآن ہے. ہوا ذکر الحکیم, ذکر حکیم قرآن ہے. میرے آقا تو ہمیں قرآن تھما کر گئے تھے. آج ہم نے اپنے بابوں کی کتابیں اٹھا لی, اپنے بابوں کی باتیں اٹھا لی. آج بھی قرآن ہمیں دعوت اتحاد دے رہا ہے. چوتھا پارہ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, لوگوں سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, قرآن میں کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رسی کو پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, الگ الگ فرقے نہ بناؤ, الگ الگ جماعتیں نہ بناؤ, الگ الگ پارٹیاں نہ بناؤ, اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو. اگر تم چاہتے ہو فرقے نہ بنے, پارٹیاں نہ بنے, تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ صحابہ میں سے صحابی ہیں, بہت بڑا نام ہے ان کا, بہت بڑا مقام ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی تفسیر آج بھی موجود ہے, مفسر قرآن ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جو تہجد کے وقت میرے نبی کو وضو کروایا کرتے. اور ایک مرتبہ میرے نبی نے انہیں دعا دی, یا اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو قرآن اور حدیث کے علم سے بھر. تو یہ نبی کی دعا تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ جو کہہ رہا ہے نا میری رسی کو مضبوطی سے تھامو, رسی سے مراد قرآن ہے. رسی سے مراد کیا ہے جی؟ یہ وہ رسی ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, دوسرا سرا تم پکڑ لو. رب کعبہ کی قسم کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن جب قرآن سے ہٹو گے,
خوابوں پہ گاڑیاں چلاؤ گے، من گڑت روایتوں پہ گاڑیاں چلاؤ گے، لوگوں کو ورگلاؤ گے، تو پھر ظاہر ہے ہم تو اپنا درد دل رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں کوئی اپنی صفائی دینے کا شوق نہیں، ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ 8 سال ہم نے عالم کا کورس کیا ہے، 2 سال مفتی کا کورس کیا ہے، بڑے بڑے علماء کے قدموں میں بیٹھے، ہم سے زیادہ الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہم سے زیادہ علماء کو کسی نے نہ دیکھا ہے نہ علماء سے سیکھا ہے۔ ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ جو مسئلے علماء کے انہیں عوام میں لا کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، مسئلہ علماء کا علماء میں بیٹھ کے حل کرو، آؤ ہم سے بات کرو، 2 ہاتھ کرو، ہم بتائیں گے تمہیں کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، پیار محبت کا ماحول ہو، کچھ آپ اپنی سنائیں کچھ ہماری سنیں تاکہ غلط فہمی نہ ختم ہو۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، باوضو رمضان کی رات ہے، جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے۔ اس سے بڑی کوئی صفائی ہو سکتی؟ اب بھی اگر کوئی کہے ہمارے بارے میں جی ان کا مذہب مولوی صادق والا ہے اور یہ قبر کے عذاب کے منکر ہے، تو وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے وہ۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، ہر شخص کے لیے قبر ہے، ہر شخص نے قبر میں جانا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، برے کے ساتھ برا برتاؤ ہوگا۔ موت بھی برحق، قبر بھی برحق، پل صراط بھی برحق، حشر کا میدان بھی برحق، قیامت بھی برحق، جنت بھی برحق، جہنم بھی برحق، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ عذاب قبر ہے اور ہم عذاب قبر کے قائل ہیں۔ دوسرا ہم پہ الزام کہ جی یہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، معاذ اللہ وہ جملے میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا جو یہ ہمارے بارے میں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں روزے میں کچھ بھی نہیں۔ آپ میں سے کسی نے آج تک میری زبان سے سنا ہو یا ہمارے کسی بھائی کی زبان سے سنا ہو کہ ہم نے یہ جملے بولے ہو کہ جی روزے میں کچھ نہیں؟ ہم تو الحمدللہ یہ کہتے ہیں روزے پر رحمتیں برس رہی، روزے پر برکتیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایمان کی حالت میں میری قبر کی زیارت کی دن قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس، وجود مصفہ، وجود مجلہ، وجود منورہ آج بھی قبر مبارک میں تر و تازہ ہے، صحیح سالم ہے۔ اتنی تازگی گلاب کے تازہ پھول میں نہیں ہے جتنی تازگی میرے نبی کے وجود میں ہے۔ وہ وجود کیسے فنا ہو سکتا ہے جس وجود کی قسم رب قرآن میں کھاتا ہے؟ سنیے نبی کی شان سنیے، والضحیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی ہمیں چڑھتے سورج کی قسم ہے، اتنی تابانی چڑھتے سورج میں نہیں ہے جتنی تابانی آپ کی پیشانی میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما بسر وما طغى، میرے نبی آپ کی آنکھوں کا کمال، میرے نبی کے ہونٹوں کا ذکر قرآن کرتا ہے لا تحرک به لسانك لتعجل به، میرے نبی کے بازوؤں کا ذکر قرآن کرتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے نبی کا چہرہ تو اپنی جگہ، آنکھیں تو اپنی جگہ، ہونٹ تو اپنی جگہ، رخسار تو اپنی جگہ، سینہ تو اپنی جگہ۔ میرے نبی کے وجود میں کمال اتنا ہے، میرے نبی جس دھرتی پر اپنے تلوے جما دیتے ہیں رب اس دھرتی کی عظمتوں کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، اے میرے نبی ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے، مولا تو مکہ شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوگا وہاں بیت اللہ ہے، وہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یا اللہ اس لیے تو قسم اٹھاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نانا لوگو، مکہ میں بیت اللہ تو پہلے بھی تھا، زمزم کا کنواں تو پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم تو پہلے بھی تھا، صفا مروہ کی پہاڑیاں تو پہلے بھی تھی، لیکن میں نے کبھی قسم نہیں اٹھائی۔ آج جو اس دھرتی کی قسم اٹھانے لگا ہوں وجہ یہ ہے انت حل بهذا البلد، میرے نبی تیرے قدم جو لگے۔ ہم تو نبی کی وجود کی عظمتوں کے قائل ہیں، آپ کا وجود قبر مبارک میں محفوظ ہے، تر و تازہ ہے، صحیح سالم ہے۔ انبیاء کے وجود کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ سوچنا بھی کفر ہے۔ یہ بات کہنا تو بڑی بات ہے، یہ سوچنا بھی کفر ہے۔
ہم کہتے ہیں نبی کی قبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نبی کے لباس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نبی کی ازواج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نبی کے اصحاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نبی کے معجزات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے نبی سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی تیری زندگی میں آنے والا ہر سال گزرے ہوئے سال سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا مہینہ گزرے ہوئے مہینے سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا ہفتہ گزرے ہوئے ہفتے سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا گھنٹہ گزرے ہوئے گھنٹے سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا منٹ گزرے ہوئے منٹ سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا سیکنڈ گزرے ہوئے سیکنڈ سے بہتر ہوگا۔ اے میرے نبی تیری زندگی میں ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ ہم نے کب کہا یہ اپنا جھوٹ اپنے پاس رکھو، ہم سے کبھی پوچھا ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے حقیقت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ عمر گزار کے روضہ رسول میں آرام کی نیند فرما رہے ہیں، آپ کی روح مبارک جنت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سیر کر رہی ہے، عیش و عشرت میں ہے، راحت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، ہماری بات پر یقین نہیں ہے، حضرت فاطمہ کی بات پر یقین کریں، بخاری شریف کی حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا ابتا ہو اجاب ربن دعا ہو، ہائے بابا آپ نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ دوسرا جملہ سنو، دل کی تختیوں پہ نقش کرو، ہمیں کہنے والوں کے حیات نہیں مانتے، حیات تو تم نہیں مانتے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا ہو من جنت الفردوس ماوا، اے بابا آپ نے مرنے کے بعد جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنا دیا۔ جنت الفردوس زمین پر ہے یا آسمان پر ہے؟ قرآن سے پوچھو، عند سدرۃ المنتہی انتہا جنت الماوا، اللہ کا عرش جنت الفردوس کی چھت ہے۔ تو حضرت فاطمہ کیا فرما رہی ہے؟ بابا آپ نے جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنا لیے۔ ایک دلیل نہیں، سینکڑوں دلیل میرے ذہن میں گھوم رہی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، پھر ہمیں بتائیں کہ بھئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ الزام ہے ہم پر کہ حیات کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم اس حیات کو مانتے ہیں جس حیات کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے، اور وہ حیات دنیا والی نہیں ہے، وہ حیات آخرت والی ہے۔ وہ حیات کون سی ہے؟ آخرت والی ہے، برزخی حیات ہے، جنت میں آپ کو حاصل ہے، وجود آپ کا روزے میں ہے، روح آپ کی جنت میں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حیات النبی کے قائل ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو نہیں مانتا وہ لا شک کافر ہے۔ اس سے آگے کوئی وضاحت ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی لوگ پارٹیوں میں پڑے رہے، ہم تو خیر اپنا کام چلا رہے ہیں، ہماری آواز پورے علاقے میں پھیل رہی ہے، ہمارے سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں، مدرسہ بھی چل رہا ہے، مسجدیں بھی چل رہی ہیں، تقریریں بھی چل رہی ہیں، جمعہ بھی چل رہا ہے، شور مچانے والے شور مچاتے رہ گئے، الحمدللہ اللہ نے ہمارے راستے کھول دی۔ تیسرا ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی قبر والے نہیں سنتے، قبر والے نہیں سنتے۔ میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ۔ قرآن کی آیت اٹھاؤ، 20واں پارہ، 21واں پارہ، 22واں پارہ، 3 پارے ہیں قرآن کے، میری بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ مردوں کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مردوں کو سنا سکیں۔ جب آپ کو اختیار نہیں تو آج کے ملا اور پیر کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ذرا وضاحت کی جائے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے نبی جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ سورۃ الاحقاف، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے ماں سوا کو پکارتا ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک پکارتا رہے، قبر والے پکاروں کا جواب نہیں دیں گے، کیوں؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے غافل۔ قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ تو میرے بھائی دوستو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بات شروع قرآن سے کرتے ہیں، ہم بات قرآن کی کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں حدیث کو نہیں مانتے. الحمدللہ پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حدیث کا ہے. یہی ہمیں پڑھایا گیا مدرسوں میں، یہی ہمارے مخالف مولویوں کو پڑھایا گیا کہ جی پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حدیث کا. اگر مسئلہ قرآن سے واضح ہو گیا تو پھر حدیث کی طرف جانے کی ضرورت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو. یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی قرآن کے خلاف فرمائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا سوچنا بھی کفر ہے. حدیث قرآن کی تشریح ہے. جب قرآن میں آ گیا مردے نہیں سنتے، میرے نبی قرآن کے خلاف یہ نہیں کہہ سکتے کہ مردے سنتے ہیں. یہ بیماری تو اب ہی نہیں لگی، پہلے تو ہمارے بڑوں میں یہ بیماری نہیں تھی. اٹھائے فتاوی دارالعلوم دیوبند، مفتی عزیز الرحمان پہلے مفتی دیوبند کے، آج کا فتویٰ نہیں ہے یہ، دیوبند بنا پہلے مفتی عزیز الرحمان فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں. آخری یہ حوالہ میں لے کر اجازت چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ مردوں کا نہ سننا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہی ہمارا مسلک ہے، یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، اور یہی اماں عائشہ صدیقہ کا مسلک ہے. اس فتوے کو کہاں لے جاؤ؟ میں درد دل اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا جی، ابھی بھی یہاں میں تراویح پڑھانے آتا تھا، ایک بندہ ہمارے یہاں پکا نمازی تھا، پہلے دن آئے 2 ہفتے وہ یہاں سے جو تراویح پڑھ کے نکلتا، بس جی وہ ایک مولانا صاحب ان کا مشن ہی ہے، ان کی تبلیغ ہی ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے اسے مسجد سے دور کرنا ہے، یہ ان کی تبلیغ ہے. جو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں ان پہ محنت کرو، جو مسجدوں میں آ رہے ہو تو بیچارے آ رہے ہیں، ان کو تو مسجدوں میں آنے دو. وہ بندہ بیچارہ ادھر آتا تھا تراویح پڑھنے، وہ ادھر سے نکلتا، اس کو پکڑ کے اس کو محنت ہو رہی ہے، بھائی ان کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں، ان کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. وہ بیچارہ جو ہے نا جی جماعت سے بھی گیا، نماز سے بھی گیا، یہ محنت ہو رہی ہے. ہم سے بات کرو، لوگوں کو کیا کہتے ہو؟ آؤ میدان سجاؤ، بٹھاؤ سنجیدہ لوگوں کو، ہم بتائیں گے کیا حق ہے اور کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں وہ عقیدہ بنانے کی توفیق دے جس کی تعین قرآن سے ہو. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.